مصطفیٰ صاحب، فیض آباد دھرنے کی رپورٹس ہیں، ابھی پوری ایکچوئل رپورٹ تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر رپورٹ پڑھی ہو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایٹ لیسٹ کوئی قصور نہیں تھا، مکمل طور پر معصوم تھے۔ سب سے نالائق آدمی چیف منسٹر پنجاب تھا جو شہباز شریف ہے، ماڈل ٹاؤن میں بھی یہی ہوا تھا، تو اب کیوں نہیں اس کو پکڑ کے پھر سزا ہی دے دیتے؟ کہیں تو بسم اللہ کریں نا، میں تو اس کو ویلکم کروں گا شہباز شریف کو سزا دے دیں۔ ملک صاحب، وہ رپورٹ میں نے بھی آج اخبارات میں ایکسپٹ پڑھے۔ اب جب کمیشن کی رپورٹ پبلک ہوگی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے کیسے، کیونکہ اس کے اندر ابصار عالم صاحب کی بھی ایویڈنس تھی، دیگر ایویڈنس بھی جو آئی، تو انہوں نے اس کو ڈس ریگارڈ کیسے کیا۔ تو یہ ایک بطور وکیل ڈس ریگارڈ ہوگی سر۔ جی ہاں، شائستہ خان اور احسن اقبال جو دو موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈر تھے، انہوں نے جا کے جب وہاں پہ کہا کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کنکلوژن پہ وہ کیسے پہنچے، یہ ایک چیز انٹرسٹنگ ہوگی۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی قانون موجود ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی پیرنٹ لا موجود نہیں ہے، دے آپریٹ ان گرے ایریا، اور اس میں اس وجہ سے کافی وہ اپنے حدود سے نکل کر ایسے کام ہوتے ہیں۔ اوورسائٹ میکنزم جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن فیض آباد میں جب سی سی ٹی وی یہ جو کیمراز کی وہ تاریں ماریں کاٹی گئی تھیں تو سب کو یہاں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے، وہاں جا کے گواہی دیتے ہوئے کسی نے بتایا۔ اور تیسری جو اہم بات ملک صاحب اس میں میرے نزدیک، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ فوج نے ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ ایک میسج دیا ہے کہ چاہے ہمارے اندر جتنے مرضی اختلافات ہوں، لیکن جب ہمارے کسی بھی فرد کے اوپر کوئی بات آئے گی تو ویل اسٹینڈ ٹوگیدر ایز این انسٹیٹیوشن۔ ہمارے سیاستدانوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں سیاست کے اندر بھی ایسی ریڈ لائنز کریٹ اپنی کرنی چاہیے کہ جس میں ہم سیاسی مخالفتوں کو سیاسی دشمنیوں میں تبدیل نہ کریں۔ کوئی سیاستدان اس حد تک استعمال نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے مخالفین کو دشمنی میں تبدیل کر کے ان کو رگڑا نکالنے میں وہ ساتھ کھڑا ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے۔ فوج کی انٹرنل یونٹی فوج کی اسٹرینتھ ہے، وہ برقرار رہنی چاہیے، وہ برقرار رہنی مطلب وہ تو شاباش ان کو دینی چاہیے کہ برقرار رہے، یونٹی آف کمانڈ رہے۔ لیکن آپ لوگوں کا رول بڑا منفی ہے، سیاستدانوں ہمارا سیاستدانوں کا رول بہت منفی ہے۔ اتنا منفی رول ہے کہ آج اگر کسی بھی پولیٹیکل پلیئر کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر کوئی ڈیل ملتی ہے، مثال کے طور پہ تحریک انصاف کو آج کوئی ڈیل ملتی ہے تو تحریک انصاف ڈیل لینے کے لیے فوراً تیار ہو۔ ہاں، آج دیں آپ ان کو۔ یہ علی امین صاحب کی ابھی جو آپ نے اسٹیٹمنٹ سنائی، بڑی مزے کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ اسٹیٹمنٹ ساری یہی کہہ رہی ہے بات۔ تو ہم سیاستدان جو ہیں، سیاست ہم نے چھوڑ دی ہے، ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں حکومت میں لے کر آئے۔ عوام کا کردار ہم نے خود نفی اس کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہم سیاستدان جب تک کچھ چیزوں کو طے نہیں کریں گے، ابھی دیکھیں ابھی پروگرام کے شروع میں ملک صاحب آپ نے سیاسی تصفیے کی بات کی، میں نے بھی اس کو انڈورس کیا، زین بھائی بھی اس کو انڈورس کریں گے، خرم بھائی بھی اس کو انڈورس کریں گے، لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو تالی ہے یہ دو ہاتھوں سے نہیں ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نہیں بیٹھے اپوزیشن کے ساتھ جب پاک بھارت جنگ کا ماحول بھی بن گیا، پاکستانی علاقے کے اوپر سٹرائکس ہو گئی تھی لیکن نہیں بیٹھے۔ تو سیاستدانوں کو بھی اپنے اندر اپنے ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے سیاسی رواداری کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، وہ لچک بھی رکھنی ہے، اور یہ کم از کم آپس کے اندر اتحاد رکھنا ہے۔ سی او ڈی کے اندر ایک بڑی اہم چیز ساری جماعتوں نے اس وقت اگری کی تھی کہ ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا نہیں استعمال کریں۔ سر لیکن لکھا ہی تھا، بس لکھا ہی تھا، این آر او کی ٹاکس دبئی میں چل رہی تھی، بس لکھا ہی تھا۔